محرم الحرام کا ایسا طاقتور وظیفہ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کیا آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ کیا گھر میں بے برکتی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بے سکونی ہے؟ کیا اولاد کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا قرضوں اور مشکلات نے زندگی کو گھیر رکھا ہے؟ ان سب سے نجات کے لیے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ محرم الحرام کے مبارک دنوں میں پڑھے جانے والا یہ وظیفہ سورۃ کوثر استغفار پر مشتمل ہے۔ بہت سے بزرگوں نے اس عمل کی برکت سے رزق میں وسعت، گھریلو سکون، اولاد کی نعمت اور مشکلات میں آسانی حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے۔ پیارے ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں توبہ، استغفار، ذکر الہی اور صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اس عمل وظیفے کو ان مبارک دنوں میں کر لیتے ہیں تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات جو ہوں گی وہ پوری ہوں گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ جو دعا مانگو گے خلوص دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے کاروبار نہیں چل رہے، وہ اس عمل وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی غیبی مدد نازل ہوں گی، دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقیوں سے نوازے گا، بند کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، بند دروازے کھل جائیں گے، جو چاہو گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میرے بہن بھائیوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے گھر سے نوازے تو وہ بھی اس عمل وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ ان کو اللہ پاک اپنا ذاتی گھر عطا کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے، تو وہ بھی اس عمل وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی اولاد کو اللہ پاک ہدایت دے گا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑا اکثر رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، وہ بھی اس عمل وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کر لیں۔ انشاءاللہ گھر میں سکون، امن، محبت پیدا ہوگی۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، وہ بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ ہماری جان کا مالک بھی وہ ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ یقین رکھ کر اس عمل وظیفے کو کر لیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کو نیک صالحہ زندگی والی اولاد سے نوازے گا۔ جن کے سر پر بہت زیادہ قرض ہے، قرض سے بہت زیادہ پریشان ہے، قرض نے راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا قرض ان کے سر سے اتر جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی اس عمل وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کر لیجئے۔ انشاءاللہ کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ پاک آپ کے سر سے اتار دے گا۔ بس بات یہ ہے کہ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی پریشانی ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، وہ اللہ کے آگے رکھیں، اللہ سے شیئر کریں اور اس عمل وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ جو سوچو گے، جو مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ اس عمل وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک ضرور میرے پیارے بہن بھائیوں دیکھیے گا۔ سورۃ کوثر کی فضیلت بہت ہی زیادہ فضیلات ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن فضیلت اور برکت کے اعتبار سے بہت عظیم سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ سورۃ کوثر کا تعارف کراتی چلوں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی عظیم نعمت کوثر کا بیان ہے۔ کوثر جنت کی ایک عظیم نہر کا نام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس صورت میں نماز اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کی تلاوت سے دل کو سکون اور روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت کی طرح اس کی تلاوت بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث میں صورت کوثر کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ یہ نہر قیامت کے دن حوض کوثر سے متعلق ہوگی جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو چلتی ہوں اپنے عمل وظیفے کی طرف۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اسے نماز عشاء کے ٹائم کرنا ہے۔ یاد رکھے جس ٹائم پہ آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے، اگلے دن بھی اسی ٹائم اسی طریقے سے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد اپنے جان ماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہے، گھر مانگنا چاہتے ہیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، اولاد کی فرما برداری چاہتے ہیں، گھر میں سکون امن چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ جب آپ نے نیت کر لینی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے ہمارے عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، کوئی بھی دعا کرنی ہو یا کوئی بھی عمل وظیفہ کرنا ہو تو درود پاک لازمی ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی عمل کوئی دعا کام نہیں کرتی۔ آپ نے اس عمل وظیفے کو ہو سکے تو آپ اس کو یکم سے 10 دن تک کر لے۔ 10 دن کے اندر انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امن ہوگا، سکون ہوگا، جو چاہو گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے یہ پیاری صورت، مختصر سی صورت، اس کو کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہے، آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، پرسکون ہو کر پڑھنا ہے۔ جب یہ 41 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ نے 41 ہی مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 10 دن بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 21 دن بھی کر سکتے ہیں، 41 دن بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے، آپ اس کو زندگی کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جب یہ 41 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ کمپلیٹ ہو جائے، آپ نے ایک تسبیح ربی انی مغلوب فانتصر اس کی کرنی ہے۔ آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ تسبیح کے دانوں پہ کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ اپنے اس کو ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لیں، اس پہ دم کریں، خود بھی پئیں، سارے گھر والوں کو پلائیں اور اس پانی کو اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے لاسٹ پہ بھی ہمارے عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو جو آپ نے حاجت کی ہوگی تو میرے پیارے بہن بھائی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ پاک سے رو رو کے گڑگڑا کے ضد کر کے، جیسے بچے ضد کرتے ہیں ایسے ضد کر کے بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو کہاں کہاں سے نوازا ہے، کیسی کیسی مددیں اللہ پاک کی آنی شروع ہو گئی ہیں، اللہ کے غیبی مددیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ جس نے بھی اس عمل وظیفے کو کیا ہے اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں بہار دی ہے، ان کی زندگیوں کو بدل ڈالا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل مجرب وظیفہ ہے۔ سورت کوثر اور استغفار کا اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ اس کو اگر اس کی طاقت جان لیں تو کبھی بھی آپ اس کو اپنی زندگی سے مس نہ کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو خود بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔
प्यारे बहन भाइयों, एक बात आपको बताती चलूँ, सूरत कौसर अगरचा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, लेकिन इसमें अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम बशारत अता फरमाई है। ये सूरत हमें शुक्र, नमाज और अल्लाह की नेमतों की कदर करने का दर्स देती है। जो शख्स मोहब्बत और इखलास के साथ इस सूरत की तिलावत करता है, इसे कुरान पाक पढ़ने का अजर और सवाब हासिल होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिस तरीके से मैंने आपको इस अमल वजीफ़े को करने का कहा है, जितनी तादाद में कहा है, जिस टाइम कहा है, उसी उतनी तादाद में, उसी टाइम, उसी तरीके से इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आपकी खाली झोलियाँ अल्लाह पाक भर देगा। जो चाहोगे वो मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आप इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक और वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह के बाद।